خان صاحب، بہترین صورت تو یہی ہے کہ والدین اکٹھے ہوں، بچے ان کے پاس ہوں، وہ ان کی پرورش کریں اور اپنی جد و جہد کے ساتھ ان کو جو ہے اچھی تربیت دیں۔ لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ بعض دفعہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ والدین میں علیحدگی ہو جاتی ہے اور بچے چھوٹے ہیں، تو بچوں کی پرورش کا حق یا معروف طور پہ حق حضانت جس کو کہتے ہیں، وہ کس کے پاس ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضانت کا لفظ جو ہے وہ بچے کی اس عمر سے تعلق رکھتا ہے جو پیدائش سے کے بعد سے لے کے اس کی سمجھ بوجھ حاصل کر لینے کی عمر کا عرصہ ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اس کی معین عمر تو بیان نہیں ہوئی، لیکن مختلف علماء، مختلف فقہاء نے اس کی مختلف عمریں بیان کی ہیں۔ بعض نے عرصہ رضاعت کو حضانت کی عمر قرار دیا اور 2 سال بیان کیا، بعض کے نزدیک یہ 11 سال تک ہے۔ فقہ احمدیہ کے مطابق یا ہمارے نزدیک قرآن و حدیث کی مختلف تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عرصہ 9 سال کی عمر کا تعیین کی جاتی ہے، خواہ وہ لڑکا ہو خواہ لڑکی ہو۔ تو یہ وہ عرصہ ہے جس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ بچوں کی نشو و نما، ان کی پرورش کی ذمہ داری جو ہے وہ اس عرصے سے جو تعلق رکھتے ہیں امور، وہ حضانت سے متعلقہ امور ہوتے ہیں۔ اس میں اگر تو میاں بیوی اکٹھے ہیں تو ان کی دونوں کی یہ ذمہ داری ہے، والدین کی، ماں اور باپ کی، کہ بچوں کی نشو و نما، ان کی تربیت، ان کے ضروری امور، ان کے ضروری اخراجات جو ہیں ان کی وہ دیکھ بھال کریں، ان کی نشو و نما کریں، ان کی تربیت کریں۔ لیکن اگر بدقسمتی سے علیحدگی ہو جائے خلا کی صورت میں یا طلاق کی صورت یا اور کسی صورت میں، تو پھر اس میں کس کا حق بنتا ہے؟ تو احادیث میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس عرصے میں یعنی بچے کی پیدائش سے لے کر 9 سال کی عمر تک، چونکہ یہ بچے کی ایسی عمر ہے جس میں اس کو زیادہ تر اپنی والدہ سے تعلق رہتا ہے، جذباتی لحاظ سے بھی، اس کی ضرورتوں کے لحاظ سے بھی، اور والدہ زیادہ بہتر طور پہ اس کی پرورش کر سکتی ہے، اس کو سنبھال سکتی ہے، اس کے مختلف امور کا خیال رکھ سکتی ہے۔ اس لیے حدیث پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو زیادہ تر یہ عرصہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے ہی سپرد کیا ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ اس نے بتایا کہ میاں بیوی کی علیحدگی ہو گئی ہے، اور اس نے اپنے بچے کے متعلق کہا کہ حضور جو میرا پیٹ ہے وہ اس کے لیے برتن تھا، اس بچے کے لیے، میری چھاتیاں اس کے لیے مشکیزہ اور میری گود اس کا ٹھکانہ ہے، اب اس کا والد اس بچے کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی باتیں سن کر اس عورت کو یہ فرمایا کہ اس کا حق، زیادہ حق تمہارا ہے اور تمہارے پاس ہی رہے گا، سوائے اس کے کہ تم دوسرا نکاح کر لیتی ہو۔ اس پہ آگے شارحین حدیث اور فقہاء نے اور جماعت فقہ احمدیہ کے مطابق بھی کہ کسی عورت کے دوسرا نکاح کر لینے سے اس کا حق حضانت خود بخود ساقط نہیں ہو جاتا، بلکہ اگر کوئی عورت نکاح ثانی کر لیتی ہے تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے اس کا حق حضانت ساقط ہونے کی، بلکہ والد، بچے کا والد اگر یہ ثابت کرتا ہے قضاء میں یا عدالت میں کہ اس کی صحیح طرح نشو و نما نہیں ہو سکتی، جو اصل غرض ہے بچے کی، تو پھر وہ ساقط ہوتا ہے، پھر وہ دوسرے کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ ماں کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس بچے کا حق زیادہ والد، اگر والد زندہ ہے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے، وہ جہاں چاہے اس کی پرورش کروا سکتا ہے یا رکھ سکتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ دونوں فوت ہو جائیں تو پھر اس صورت میں جو حضانت کا عرصہ ہے، اگر بڑی بہن یا بڑا بھائی موجود ہے تو وہ زیادہ اس کا حق رکھتا ہے، اور اگر وہ بھی نہیں تو پھر رشتہ داروں میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اسی طرح نانی کو یہ حق دیا،
تو الاقرب فالاقرب یعنی جتنا کوئی قریبی رشتہ دار ہوگا اتنا اس کا یہ حق زیادہ ہوگا، اس کے مطابق پھر یہ حق جو ہے اس کو ملتا ہے۔ یہ وہ عرصہ ہے جس طرح میں نے عرض کی کہ 9 سال کی عمر تک جب بچہ سمجھ بوجھ اختیار کر لیتا ہے، اس کو اچھے اور برے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو اور پھر 3 سال تک انہیں حکم دیتے رہو، اور اگر 10 سال پہ جا کے وہ اس میں کوئی کوتاہی کریں تو پھر انہیں سرزنش بھی کر سکتے ہو۔ تو گویا 9-10 سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں بچہ سمجھ بوجھ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ جو عرصہ ہے اس میں اس عرصے کے ختم ہونے کے بعد بچے کو اختیار دیا جاتا ہے، اور احادیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں بچے کو اختیار دیا کہ وہ جس کے پاس جانا چاہے، اگر وہ ماں کے پاس جانا چاہے تو ماں کے پاس چلا جائے، باپ کے پاس جانا چاہے تو باپ کے پاس چلا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی طرح ایک معاملہ پیش ہوا، اور اس میں ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کی کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری خدمت کرتا ہے، میرے لیے پانی بھر کے لاتا ہے اور میرے دیگر کام کرتا ہے، اب اس کا باپ جو ہے وہ اس کو میرے سے چھیننا چاہتا ہے۔ تو گویا یہ بچہ اس عمر تک پہنچ چکا تھا جس میں وہ اس میں چھوٹے موٹے کام اپنی والدہ کی مدد کر سکے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اختیار دیا کہ یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہاری ماں ہے، جس کے پاس تم جانا چاہو چلے جاؤ۔ تو جس کو بچہ اختیار کرے اس کے سپرد وہ کر دیا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ قضاء یا عدالت یہ دیکھے کہ بچہ ایسے فریق کو اختیار کر رہا ہے جو ناجائز اس کی خواہشات پوری کرتا ہے، اس کو بگاڑتا ہے، اس کے لاڈ لڈاتا ہے اور اس کی تربیت کی طرف اس کی دھیان نہیں، اور بچہ ایسی عمر میں ان کاموں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر دوسرا فریق یہ ثابت کر دیتا ہے اور قضاء یہ سمجھتی ہے کہ بچہ جس کو اختیار کر رہا ہے وہ اس کی تربیت کے لحاظ سے مناسب نہیں، تو قضاء مختلف فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ احادیث میں یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ مذہب کی بنا پہ اگر کسی کا مذہب کوئی اور ہے تو اس بنا پہ یہ اختیار جو ہے یہ متاثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جھگڑا اسی طرح میاں بیوی کا پیش ہوا بچے کے بارے میں، اس میں سے ایک فریق مسلمان تھا، دوسرا مسلمان نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اس معاملے میں بچے کو اختیار دیا، اور احادیث میں آتا ہے کہ بچہ اس فریق کی طرف جانے لگا جو مسلمان نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی کہ اے اللہ اس بچے کی رہنمائی فرما، تو وہ بچہ وہاں اس طرف جاتے جاتے مڑ کے دوسری طرف چلا گیا۔ تو گویا اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبر نہیں کیا، خود نہیں روکا، خدا کے حضور عرض کی کہ اللہ اس کی تربیت کا معاملہ ہے، اس کی زندگی، اس زندگی اور اخروی زندگی کی بھلائی کا معاملہ ہے، اس لیے یہ اس فریق کو اختیار کرے جو بہتر ہے۔ تو یہ سارے جو صورتحال ہے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اسلام میں موجود ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ کس طرح اس کو اختیار کیا جائے۔